ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. روح مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، روح مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کی صفوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے. میرے واجب الاحترام ذکر علماء کرام، قرہ حضرات، طلباء کرام، حاضرین سامعین، قواعدین علاقہ، معززین شہر، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور دنیا بھر کے تمام اداروں کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے. میرے دوستوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن. میرے دوستوں، جہاں تک بات ہے اللہ کی اس کتاب کی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب دعا ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سکون ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے. اسی لیے روح زمین پر جب تک یہ کتاب نہ تھی کائنات کا سما کچھ اور تھا. جب سے یہ کتاب اتری کائنات کا نظارہ تبدیل ہو گیا. جب تک یہ کتاب نہ تھی کائنات کفر تھا. جب سے یہ کتاب اتری کفر اسلام میں بدل گیا. جب تک یہ کتاب نہ تھی کائنات میں شک تھا. جب سے یہ کتاب اتری تو اللہ کی توحید کے ڈنکے بج گئے. جب تک یہ کتاب نہ تھی کائنات میں ظلم و جبر تھا. جب سے یہ کتاب اتری تو عدل و انصاف کے پیکر پیدا ہو گئے. جب تک یہ کتاب نہ تھی کائنات میں بے حیائی کا بہت دورہ تھا. جب سے یہ کتاب اتری ایسے حیادار پیدا ہوئے جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے. جب تک یہ کتاب نہ تھی کائنات میں بزدلی تھی. جب سے یہ کتاب اتری ایسے شہداء پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دن کے اندر قلعہ خیبر فتح کرتے دکھایا. میں اس سے بھی
बल्कि पूरी कायनात है। ये वो किताब है उलमाए किराम ने अपने सीनों में महफूज की। इस किताब का तारुफ कायनात के रब ने सूरत बकरा के शुरू में 3 हर्फ और 2 जुमले कहकर इस किताब का तारुफ करा दिया। समुंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया अलिफ लाम मीम और 2 जुमले ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आओ रब के दरबार में दस्ते सवाल दरकार करते हैं। अल्लाह आपने जो सूरत बकरा के शुरू में कुरान का तारुफ करवाते हुए 3 हर्फों का इस्तेमाल किया अलिफ लाम मीम, अल्लाह इन हरूफों का ताक किया है तो फिर जवाब मिलता है। आओ मुफस्सिरीन मुहक्किरीन मुदब्बिरीन मुअल्लिफीन मुसन्निफीन लिखते हैं वल्लाहु अअलम, अल्लाह जानता है इन हरूफों का ताक किया है। लेकिन कुछ अहले दिल में अपने पर फैसले का इज़हार करते हुए लिखा अलिफ लाम मीम। देखने में तो आम लफ्ज़ है लेकिन हकीकत में अलिफ की तस्बिया, लाम की तस्बिया, मीम की तस्बिया ये आम लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की 3 कस्में हैं। अल्लाह कौन सी? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्राइल की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। अल्लाह ये कस्में उठाने की जरूरत क्या पड़ी? तो फिर कायनात के रब ने कहा इन कस्मों के बाद मुझे कुरान की हक़ानियत, कुरान की सदाकत, कुरान की अज़मत को बयान करना था ताकि 14वीं सदी में मेरी इस किताब को कोई मुहारफ मुबद्दल न कहे। तो मैंने इसीलिए ये 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्राइल की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्राइल सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं। वो जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, वो जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। सुभान अल्लाह ये कस्में उठाने की जरूरत क्या पड़ी? हमने कुरान में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में आपकी कस्में पड़ी, वो सारी और थी, ये सारी और है। कहा कई मकीन की कसम, कई मकान की कसम, कई जमीन की कसम, कई जमान की कसम, कई सूरज की कसम, कई चांद की कसम, कई कंबल की कसम, कई जमाने की कसम, कई शहर की कसम, कई चेहरे की कसम, कई जुल्फों की कसम, कई सीने की कसम, कई मदीने की कसम। लेकिन अल्लाह यहाँ पर वो कस्में नहीं बल्कि आपने अपनी जिब्राइल की, मोहम्मद की ये 3 कस्में क्यों उठाई? तो फिर कायनात के रब ने कहा कुरान का ताल्लुक हम तीनों से है ताकि 14वीं सदी में कोई ये न कहे कि जिब्राइल कुरान लाया तो किसी और के लिए था, भूलकर मोहम्मद के पास चला गया। तो मैंने इसीलिए ये 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, कुरान भेजने वाला मैं, लाम मुझे जिब्राइल की सदाकत की कसम, कुरान लाने वाला जिब्राइल, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम, ये कुरान भेजा मैंने मोहम्मद को था। नारे तकबीर, ऊंची हाथ मेरे वीर, नारे तकबीर। ताकि 14वीं सदी में कोई ये न कहे कि जिब्राइल कुरान लाया तो किसी और के लिए था, भूलकर मोहम्मद के पास चला गया। मेरे दोस्तों, मैंने जब कायनात के रब के दरबार में दस्ते सवाल दरकार किया, अल्लाह मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए, मुझे इस किताब के बारे में मजीद मालूमात चाहिए। तो फिर कायनात के रब ने कहा पूछो क्या पूछना है? मैंने कहा अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का एहतराम क्या है, इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, इस किताब का काम क्या है, इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, ये किताब जिस महीने में आई वो माहे मकाम क्या है, ये जिस रात को उतरी उस रात की शान क्या है, ये किताब अगर इससे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, अगर इस किताब को पढ़े तो उसका इनाम क्या है। मेरे दोस्तों, मैंने जब कायनात के रब के दरबार में दस्ते सवाल दरकार किया, अल्लाह मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए, मुझे इस किताब के बारे में मजीद मालूमात चाहिए। तो फिर कायनात के रब ने कहा मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? दुनिया के जंजालों से जान छुड़ाओ, आओ वज़ू करो, मेरी इस किताब को उठाओ, इसको चूमो, इसको पढ़ो, इससे सवाल और जवाब करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी ये किताब देती जाएगी। आओ तुम्हें कुरान से कुरान का तारुफ पूछकर बताओ। मैंने पूछा है किताब तो अपना तारुफ तो करवा, तो वो खुद जवाब देती है। तू पूछ क्या पूछता है? मैंने पूछा है किताब
تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھتے ہو یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن، میں حکمت کا بہتا دریا ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو ہدی للمتقین، میرا کام یہ ہے کہ میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے روتا کھاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا مقام پوچھتے ہو ان حاصل قرآن جاتی للتی ہی اقوام، میرا مقام یہ ہے کہ میں لوہے محفوظ پر نقش کروں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو ان حاصل قرآن جاتی للتی ہی اقوام، میرا پیغام یہ ہے کہ میں ہی وہ کتاب خدا ہوں جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، میں اسے اندھیروں سے اٹھا کر اسے سرجا کی بلندیوں پر چڑھا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری شان پوچھتے ہو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا شاہ، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا جاؤ جلال یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھے پہاڑوں پر اتارتا تو وہ بھی میری رحمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے کتاب تجھے بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت پوچھتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا رب جس نے مجھے اتارا صبح قیامت تک میری حفاظت بھی وہ خود کرے گا۔ اے کتاب تجھے بتا تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے کہ مجھے کوئی پلید چوڑا کافر نہ اٹھائے، اگر اٹھانا ہو تو پہلے پاک ہو کر آنا پھر مجھے اٹھانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تم مجھے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل به الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر اترا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے سبحان اللہ۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں آئی وہ ماہ مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں رمضان کے مقدس مہینے میں اتری ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں اتری ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اے کتاب تجھے بتا اگر تجھ سے دوستی کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جب اس سے دوستی کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی سنوار دیتی ہوں اور اس کی آخرت بھی بنا دیتی ہوں۔ اے کتاب تجھے بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ آخری بات کر کے بات ختم کرنے چلو، پوری توجہ رکھنا، خلاصہ کلام دینا چاہیے۔ اے کتاب تجھے بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تم میرے پڑھنے کا انعام پوچھتے ہو، مجھے تو خالی دیکھو ثواب، وضو کر کے اٹھاؤ ثواب، کھولو ثواب، پڑھو ثواب، پڑھاؤ ثواب، سنو ثواب، سناؤ ثواب، پڑھنے والے طالب علم کے سر پر ہاتھ رکھ دو ثواب، پڑھنے والے طالب علم کو کھانا کھلا دو ثواب، پڑھے ہوئے عالم کے ساتھ ادب سے ہاتھ ملا دو ثواب، میرے پڑھنے والی محفل میں خالی جا کر بیٹھ جاؤ ثواب۔ تم میرے پڑھنے کا ثواب پوچھتے ہو، مجھے بن چھوئے پڑھو، بن دیکھے پڑھو، بن اٹھائے پڑھو، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں، 10 گناہ معاف کرواتی ہوں، 10 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے وضو کر کے اٹھا کر پڑھو تو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں، 25 گناہ معاف کرواتی ہوں، 25 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے نفل نماز میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے
میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں، 50 گناہ معاف کرواتی ہوں، 50 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے فرض نماز میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 گناہ معاف کرواتی ہوں، 100 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کرواتی ہوں، 7000 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھو تو ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 1,00,000 گناہ معاف کرواتی ہوں، 1,00,000 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے میں 10,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 10,00,000 گناہ معاف کرواتی ہوں، 10,00,000 درجات بلند کرواتی ہوں۔ اگر مجھے دیکھ کر پڑھو تو ناظرہ خواہ کرواتی ہوں، اگر مجھے یاد کر لو تو ماں باپ سے میں جنت تک تاج کرواتی ہوں، اگر مجھے اچھی آواز سے پڑھ لو تو قاری القرآن کا لقب دلواتی ہوں، اگر میرا مطلب اور معنی سمجھ جاؤ تو عالم دین کی دستار دلواتی ہوں، اگر مجھ پر عمل کر لو تو جہنم سے آزاد کروا کر جنت کا مالک بنا دیتی ہوں۔ اب جس کے دل میں آئے وہ اس سے لے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہ اس سے لے روشنی، ہم نے دل جلا کر سرکار رکھ لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔